بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاسبان لائیو نیوز، پروگرام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمزہ۔ حضور کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی تھی۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، ساری تقریر و تحریر و انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جتنے حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ سفر کا مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آج ہجرت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ اصطلاح کے اندر کہتے ہیں اپنے ایمان کو حفاظت کے لیے، اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جہاں بغیر کسی پابندی کے اللہ رب العزت کے احکام کو انسان نافذ کر سکے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پھیلانا شروع کیا، اب آقا کا اسلام پھیلتا گیا، کافروں کو تکلیف ہوتی، جو کلمہ پڑھ لیتا ان کو ستانا شروع کر دیتے۔ حضرت بلال کو ستایا جاتا ہے، کبھی حضرت صہیب کو سزائیں دی جاتی ہیں، جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو سزائیں دینا شروع کر دیتے۔ اب مکہ کے اندر یہی حکم تھا، صبر کی تلقین کی جاتی کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ جب ظلم بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا، صحابہ کو ستایا جانے لگا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے محبوب ہجرت کر جائیے۔ اللہ کے محبوب نے خود پہلے ہجرت نہیں کی، پہلے صحابہ کو بھیجا، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ فضائل بیان کر دیے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جب روح قبض کریں گے ان لوگوں کی اور پوچھیں گے کہ تم اپنے اوپر کیوں ظلم کیا، وہ کہیں گے ہم تو کمزور تھے، تو وہ آگے سے فرشتے کہیں گے کیا تم نے اللہ کی زمین کو کشادہ نہیں پایا؟ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، تم ہجرت کر جاتے۔ تو معلوم ہوا انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان بچانے کے لیے گھر بار کی قربانی دینا، ایمان بچانے کے لیے ہر چیز کو، آسائشوں کو چھوڑنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ایمان میرا سلامت ہو جائے، ایمان محفوظ ہو جائے۔ پہلے صحابہ دو دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اللہ کے محبوب نے فضائل بھی بیان کر دیے۔ الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کرنے سے پہلے جتنے بھی انسان کے گناہ ہوتے ہیں، ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت ابو سلمہ جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد میں ام المومنین بنتی ہے، اور ان کا ایک بیٹا بھی ساتھ ہے، ہجرت کرنے لگے۔ اب جیسے ہی مکہ سے نکلنے لگے، ام سلمہ کے گھر والے آ گئے، ابو سلمہ سے کہنے لگے تم نے جانا چلے جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ اور ابو سلمہ کے رشتہ دار آ گئے، خاندان کے افراد آ گئے، تم نے جانا چلے جاؤ، یہ بچہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔ دیکھو ہجرت کے لیے ابو سلمہ تنے تنہا ہجرت کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ سے مدینہ آتے ہیں۔ بیٹا الگ جدا ہو گیا، بیوی الگ جدا ہوگی، تو ہجرت کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہجرت کر گئے، ادھر اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر کافروں نے تدبیریں شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر نقشہ کھینچا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ کافروں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، اس کے اندر ابو جہل بھی بیٹھا، عتبہ بھی بیٹھا، نضر بن حارث بھی بیٹھا، بڑے بڑے سردار آ کے بیٹھے دارالندوہ کے اندر۔ ایک بوڑھا آدمی کی شکل کے اندر شیخ نجدی اپنے آپ کو کہلاتا ہوا ابلیس بھی آ جاتا ہے۔ ایک آدمی رائے دیتا ہے اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کس طرح اس دین کو روکا جائے، اسلام کو روکا جائے۔ ایک رائے دیتا ہے ایسا کرو کہ ان کو ایک جگہ پر قید کر لیا جائے۔ تو یہ شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسی رائے دی ہے؟
تمہیں نہیں پتا محمد کے جو ساتھی ہیں ان پر جان نشاور کرنے والے ہیں، وہ اپنی جان پر کھیل جائیں گے اور ان کی حفاظت کر لیں گے، ان کو چھڑوا لیں گے، پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر دوسرے نے رائے دی ایسا کرو یہاں سے جلا وطن کر۔ پھر ابلیس کہنے لگا یہ رائے بھی بڑی کمزور ہے، تمہیں نہیں پتا یہ جہاں بھی جائے گا ان کی زبان کے اندر ایسی چاشنی، ایسی مٹھاس ہے، جو بھی ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو کے رہ جاتا ہے، لہٰذا یہ ادھر چلے گئے، وہاں سے ہم پر حملہ کریں گے۔ پھر کہنے لگا میری رائے یہ ہے، اتنے قبائل ہیں، ہر خاندان میں سے ایک ایک آدمی کو منتخب کیا جائے، رات کے وقت ان پر حملہ کیا جائے، معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا جائے۔ ہاشم کے لوگ سب سے بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ دیت دینی پڑے گی، سارے مل کے دیت دیں گے۔ تو سارے کہنے لگے یہ رائے بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، چالیں چل رہے ہیں، ادھر ایک اللہ کی خفیہ تدبیر چلتی ہے۔ رات کے وقت محبوب کا حکم ہوتا ہے اے محبوب آپ نے ہجرت کر کے جانا ہے، سارے کافر باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہتے ہیں ریت مٹھی کے اندر لے اور یہ پڑھتے جائیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محبوب ریت کو پھینکنا آپ کا کام ہے، سب کی آنکھوں میں پہنچا دینا مجھ خدا کا کام ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ ذات جو پانی پر رستے بنانے والی ہے، جو آگ کو گلے گلزار کرنے والی ہے، وہ ذات جو اسماعیل کی چھری کے نیچے حفاظت کرنے والی ہے، وہ اپنے محبوب کی حفاظت کیوں نہیں کرے گی؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کو کوئی سوال ہو تو سکرین پر چلنے والے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔